بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دعا ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے رب سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک ہماری دعائیں رد نہیں کرتا، بلکہ ہماری دعاؤں کو محفوظ کر لیتا ہے صحیح وقت پر قبول کرنے کے لیے۔ اسی امید کے ساتھ کہ اللہ پاک ہماری دعائیں ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ، دعا کرتے ہیں کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے، ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مولا دور فرما دے۔ یا اللہ ان کے دلوں کی جائز مرادیں پوری فرما دے۔ یا اللہ تجھ سے جو مانگا اور تجھ سے جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا عطا فرما دے۔ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے اچھے سبب بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں، ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھنا، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کے درجات بلند فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا عبادت گزار بنا دے۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔ آج میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں رزق عطا کرتا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم غریبوں اور مسکینوں کی مدد کر سکیں، اس رزق کا تھوڑا سا حصہ ہم ان غریبوں میں بھی دے سکیں، کیونکہ اس طرح سے ہمارے اس رزق میں اللہ پاک اور برکتیں عطا فرماتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ کبھی بھی کسی کی مدد کرنے سے آپ کے مال میں کوئی کمی نہیں آئے گی، وہ انشاءاللہ اللہ پاک اس میں اور زیادہ اضافہ کرتا ہے، اس میں اور زیادہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور جو رزق اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا ہو سکے رزق کو بچائیں، اس کو ضائع نہ کریں، کیونکہ جب ہم رزق کو ضائع کرتے ہیں تو اللہ پاک اس میں سے برکت چھین لیتا ہے۔ اس لیے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے، جو رزق اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اپنے ارد گرد جو بھی غریب مسکین ہیں، جو مستحق اس چیز کے حقدار ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے اور اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ ہزاروں لوگ ہیں جن کی ہزاروں خواہشیں ہیں، ہر خواہش پوری نہیں ہوتی اور ہر خواہش رد بھی نہیں ہوتی۔ ہم اللہ پاک سے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک ان دعاؤں کو
محفوظ کر لیتے ہیں اور خاص وقت میں، مقرر وقت میں وہ قبول کرتے ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور ہمارے دل میں اس چیز کی ایک تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری یہ دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ دعا ہمارے حق میں صحیح نہیں تھی، اس لیے اللہ پاک نے قبول نہیں کی۔ ہمیشہ یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ اگر ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تو اس میں اللہ رب العزت نے ہماری کوئی بہتری رکھی ہے۔ اگر وہ دعا قبول نہیں ہوئی تو وہ ہمارے حق میں صحیح نہیں تھی۔ جب آپ یہ یقین رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جب آپ کا یقین اپنے رب پر ہو اور مکمل یقین ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے گا، تو بے شک اللہ پاک ہمیں عطا کرتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے رب سے نا امید نہ ہوا کریں۔ ہمیشہ جب بھی آپ کوئی دعا کریں، کوئی وظیفہ کریں تو اس یقین کامل کے ساتھ کیا کریں کہ بے شک وہ ذات سننے والی ہے اور وہ قبول کرے گی وہ ذات، اور ہمیں عطا بھی کرے گی انشاءاللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وظیفہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی کبھی کمنٹ میں لکھ دیتے ہیں یا میسج کر دیتے ہیں کہ ہمیں آپ کے وظیفے سے کوئی خاص اثر نہیں ہوا، فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ چیز میں پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، آج پھر کر دیتی ہوں کہ ہر وظیفہ ہر انسان کے لیے نہیں ہوتا۔ جیسے آپ میڈیسن لینے جاتے ہیں تو ایک ہی بیماری کی مختلف سی دوائیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو کس دوائی سے آرام آئے یہ آپ نہیں جانتے۔ ایک ڈاکٹر جو پورے شہر میں ایک مشہور ڈاکٹر بھی ہو، لیکن کافی لوگوں کو اس ڈاکٹر سے آرام نہیں آتا، اس کی دوائی سے آرام نہیں آتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈاکٹر صحیح نہیں ہے یا اس کی میڈیسن صحیح نہیں ہے۔ چیز یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کے ہاتھوں شفا نہیں آپ کے لیے لکھی۔ یہ تو رب جانتا ہے کہ ہمیں کس سے شفا ملے گی، اللہ نے ہمارے لیے کون سا وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح جب آپ وظائف بھی کرتے ہیں تو ہم نہیں جانتے کہ اللہ پاک نے اس وظیفے سے آپ کے لیے شفا رکھی ہے یا کسی اور وظیفے سے۔ آپ یوٹیوب کو دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، بہت سے وظائف ہیں، بہت سے علماء وظائف بتاتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ وہ غلط ہیں یا ان کے وظائف غلط ہیں۔ چیز یہ کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے کس وظائف سے شفا رکھی ہے وہ تو رب کی ذات جانتی ہے۔ آپ یقین کامل سے وظیفہ کیا کریں، قبول کرنا نہ کرنا رب جانتا ہے، ہم بھی نہیں جانتے۔ ہم صرف آپ کو بتا سکتے ہیں، آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے حق میں اس وظیفے کو بہتر کرے، لیکن قبول کرنا اس ذات کے ہاتھ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے بھی میرے بہن بھائی کسی مصیبت میں ہیں، کسی مشکل میں ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ان وظیفوں کو ان کے حق میں بہترین کرے، آمین یا رب العالمین۔ اس لیے آپ نا امید نہ ہوا کریں اور دوسروں کو بھی نا امید نہ کریں۔ ہمیشہ اگر کوئی بیمار ہے، اگر ہم اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اسے کہیں کہ نہیں تم ٹھیک نہیں ہو سکتے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اسے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں انشاءاللہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، تمہاری بیماری کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ پاک تمہیں صحت یاب کرے گا۔ ان جملوں سے ہی وہ انسان میں بہت بہتری آتی ہے، اس کی تکلیف تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیشہ اپنی باتوں سے دوسروں کی تکلیفوں کو کم کیا کریں، کبھی ان کی تکلیفوں کو بڑھائیں نہیں۔ اگر وظیفہ کوئی کرتا ہے تو اسے اس امید کے ساتھ کریں کہ اللہ پاک کا کلام ہے، یہ اللہ پاک کے کسی کلام سے ہمیں نا امید نہیں ہونا۔ قبول ہونا، دیر سویر ہونا، وہ سب اس ذات کے ہاتھ میں ہے۔ ہم صرف مانگ سکتے ہیں، دینا اللہ کی ذات نہیں ہے۔ جب ہم پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگیں گے اور بار بار مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور عطا کرے گا۔ سب سے پہلے اپنی نماز قائم کریں۔ جب آپ کی نماز قائم ہوگی تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے ضرور راضی ہوگا اور آپ کی ہر دعا، ہر حاجت پوری ہوگی۔ ایک چھوٹا سا مختصر سا وظیفہ لے کر میں حاضر ہوئی ہوں آج بھی آپ کی دعاؤں کے لیے، آپ کی حاجتوں کے لیے۔ میری کوشش یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کی ان وظیفوں سے مدد کرے، آپ کے یہ کلام قبول و منظور کرے۔ آپ یہ وظیفہ کریں، یقین کامل کے ساتھ کریں۔ مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے کہ اللہ پاک آپ کو نا امید نہیں کرے گا۔
آپ نے کوشش کرتے رہنا ہے، اللہ سے بار بار مانگنا ہے، رو کر مانگنا ہے، گڑ گڑا کر مانگنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور قبول کرے گا۔ آپ نے یہ عمل کسی بھی اتوار کو کر لینا ہے، اور یہ عمل آپ نے چلتے پھرتے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس کا کوئی محسوس وقت یا محسوس جگہ نہیں ہے کہ آپ نے اس جگہ پر بیٹھ کر تسلی سے یہ عمل کرنا ہے۔ جیسے آپ گھر کے کاموں میں بیزی ہیں، آپ تب بھی اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ مختصر سا عمل ہے، آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، وہ ضروری نہیں کہ آپ اسی وقت پڑھ لیں۔ یہ عمل آپ نے سارا دن میں مکمل کرنا ہے، یعنی اتوار کا جو دن ہے، صبح فجر سے لے کے مغرب تک آپ کسی بھی وقت یہ پڑھ لیں۔ ایک دفعہ آپ نے یاسین شریف پڑھنی ہے، وہ چاہے آپ شروع میں پڑھ لیں یا آخر میں پڑھ لیں، وہ کوئی نہیں ہے کہ آپ پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ پہلے ایک یاسین شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ تھوڑی دیر بعد یہ عمل شروع کرتے ہیں، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے یا ذوالجلال والاکرام یہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اپنے رب سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعائیں، آپ کی حاجتیں ضرور قبول فرمائے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی بہن بھائی اس پریشانی میں، اس تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کی تمام جائز حاجتیں، دعائیں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔